بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ میرے چچا نظام الدین مرحوم محکمہ جنگلات کے انچارج تھے، ساتھ ہی ایک ماہر شکاری بھی تھے۔ انہی کا سنایا ایک قصہ آپ کی نظر انہی کی زبانی کر رہا ہوں۔ میں جب وسطی ہندوستان کے ضلع متھرا کی تحصیل مہابل شیر میں محکمہ جنگلات کے انچارج کی حیثیت سے تعینات ہوا تو مقامی لوگوں کا ایک وفد مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا سربراہ ایک بوڑھا تھا جو شاید مقامی آبادی کا سب سے معزز شخص تھا۔ اس نے ایک عرض گزاشت کی میرے سامنے اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار، آپ اس خونخوار درندے کو ختم کرا دیں، ہمارے بال بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں نے عرضی پر نظر ڈالی۔ وہ کسی درندے کے بارے میں تھی جو انسانی خون کا پیاسا تھا، مرد، عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور انہیں چیر پھاڑ کر جاتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ مویشیوں اور جنگلی جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ مہابل شیر سے ملحقہ جنگل میں رہتا تھا اور قرب و جوار کی بستیوں کو اس نے اپنی خون آشامی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس جنگل کا نام درندے کا جنگل رکھ چھوڑا تھا۔ وفد کے کسی شخص نے چونکہ اسے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس قسم کا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ اس جنگل میں خوفناک جاندار مثلا شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ بھی تھے، لیکن وہ وہاں برسوں سے تھے اور انہوں نے کسی انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ درندہ چند ماہ سے میدان میں آیا تھا، اسی لیے دیہاتیوں کا خیال تھا کہ وہ شیر، چیتا یا بھیڑیا نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اور ہی بلا ہے۔ میں نے وفد والوں کے پریشان چہروں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں اسے جلد از جلد ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ بہت خطرناک ہے سرکار، بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو جنگل کا محافظ ہے۔ اچانک میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک فارسٹ گارڈ نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا۔ پھر وہ مجھ سے انگریزی میں مخاطب ہوا، سر، کچھ لوگ جنگل کی لکڑیاں غیر قانونی طور پر کاٹ کر لے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے درندے کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ دوسرے لوگ لکڑی نہ کاٹ سکیں۔ رہا سوال انسانوں کا اور جانوروں پر حملے کا، تو جنگل میں بے شمار خونخوار جانور ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے بستی کے قریب جا کر کسی اکیلے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن یہ عام بات نہیں ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ نہیں، دیکھا تو نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ چوپایا ہے، گارڈ نے قدرے تذبذب سے کہا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ لکڑی چرانے والوں نے درندے کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے سے گھبراہٹ ٹپکنے لگی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس پر فرائض سے غفلت برتنے کا الزام نہ لگے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، کوئی درندہ ہے ضرور، لیکن کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے؟ ممکن فارسٹ گارڈ کو اس کا علم ہو کہ وہ شیر، چیتا اور کوئی خونخوار جانور ہے، لیکن چونکہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے ختم نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کے وجود سے انکاری ہیں۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ فارسٹ گارڈ سے بنا کر رکھنی پڑنی تھی، ورنہ کسی بھی وقت میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مشکل اور خطرناک حالات میں یہی لوگ میرا ساتھ دیتے تھے۔ یہ سب سوچ کر میں نے ان لوگوں سے کہا، دیکھو، یہ خوفناک درندہ صرف سرکاری املاک کا محافظ ہے، بلکہ وہ سور، ہرن اور دوسرے جانوروں سے تمہارے کھیتوں اور فصلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا بھی دشمن ہے جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال میں انتظام کروں گا کہ وہ بستیوں میں نہ آ سکے، اور تم لوگ بھی جنگل سے دور رہو تو تم لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرا جواب سن کر دیہاتیوں کے منہ لٹک گئے اور وہ مایوسی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فارسٹ گارڈ بھی چلا گیا تو میں پروگرام بنانے لگا کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ یہ وادی نہایت دلکش مناظر سے بھرپور تھی اور سارا سال موسم خوشگوار ہی رہتا تھا۔ صرف جون سے ستمبر تک موسلا دھار بارش رہتی تھی، جو سالانہ تقریباً 300 انچ ہوتی تھی۔ ان دنوں راستے دشوار ہو جاتے تھے
اور خاصی تکلیف ہوتی تھی۔ البتہ علاقہ جنگلی درندوں سے محفوظ رہتا تھا، کیونکہ نہ جانور اپنے مسکنوں سے نکل سکتے تھے، نہ انسان ادھر ادھر پھرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتیوں کے بقول خوفناک درندے اور فارسٹ گارڈ کے مطابق جنگل کے محافظ کی خون خوار کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ لیکن مانسون ختم ہوتے ہی ایک روز خبر آئی کہ درندہ ایک 7 سالہ یا 8 سالہ بچے کو بستی کے مضافات سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں ابھی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ 8-10 روز بعد ایک اور حادثے کی اطلاع مل گئی، جو کہ انتہائی افسوسناک تھی۔ اب تو میرے لیے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا اور میں فارسٹ گارڈ کو لے کر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ میں اس کی ہچکچاہٹ اور بددلی کو پوری طور سے محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے میرے حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اوپر تلے 2 راتیں ہو چکی تھی اور قدم اٹھانا اس کا فرض بن چکا تھا، کیونکہ انسانوں کی جان بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے گول مول لفظوں میں اس کی ہمت کو للکارا بھی تھا کہ اسی کے وطن اور ذات کے آدمی ایک نادیدہ درندے کا شکار بن رہے تھے، اور جب میں اپنی جان پر کھیلنے کا تہیہ کر چکا تھا تو اسے بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود گارڈ یہ ناخوشگوار فرائض سر انجام دینے کے لیے خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم ایک شکستہ سڑک پر پیدل چل رہے تھے جس کا نام شیواجی روڈ تھا کہ ایک پیامبر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ وہ درندہ ایک قریبی گاؤں سے ایک 12 سالہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے اپنا رخ اس گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ وہاں پہنچے تو ایک سوگوار ہجوم ہمارا منتظر تھا، لیکن کوئی بھی میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے صرف وہ جگہ بتائی جہاں سے درندہ لڑکی کو اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ میں گارڈ کو لے کر خون کے نشانات دیکھتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور ہم جنگل میں دور تک نکل گئے۔ ایک جگہ آگے بڑھنے کا راستہ مفقود نظر آیا، کیونکہ گھنی اور لمبی لمبی جھاڑیوں کے ایک دوسرے سے گٹمٹ جھنڈ نے ہمیں لمبا سا چکر کاٹنا پڑا، اور جب ہم جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچے تو میرے قدم رک گئے۔ سامنے ہی لڑکی کی لاش بچھی ہوئی تھی۔ وہ خون میں نہائی ہوئی تھی، پنڈلیوں اور پیٹ کا گوشت غائب تھا اور چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لاش پر نظر پڑتے ہی میرے جسم میں ایک جھرجھری سی آ گئی اور نادیدہ درندے کے خلاف آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنے لگی، لیکن میں نے ہوش کو جوش پر غالب نہ آنے دیا اور غور کیا تو خیال آیا کہ درندہ کوئی نہایت اور موذی قسم کا ہے جس کی موٹی کھال ہے، کیونکہ جھاڑیوں کے یہ جھنڈ ایسے نہیں تھے کہ ان میں سے ہو کر کوئی نرم اور نازک کھال کا جانور دوسری طرف نکل سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا شبہ ریچھ یا گینڈے پر گزرا کہ انہی جانوروں کی کھالیں غیر معمولی موٹی ہوتی ہیں، لیکن جب میں نے آگے بڑھ کر لاش کو غور سے دیکھا تو مجھے اپنا شبہ کمزور نظر آیا، کیونکہ چہرے اور گلے پر پنجوں کے جو نشان تھے وہ ریچھ یا گینڈے کے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ شیر کے پنجوں سے ملتے جلتے تھے۔ اب میرے ذہن میں دوسری بات آئی کہ کسی شیر کو انسانی خون کی چاٹ پڑ گئی ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر شیر انسان کو اٹھا کر نہیں لے کے جاتا۔ جب تک وہ انسان کے خون کا مزہ نہیں چکھتا اس پر حملہ نہیں کرتا، اور یہ مزہ اتفاقاً یا کسی حادثے سے ہی اس کے منہ کو لگ سکتا ہے۔ یہی خیال آتے ہی میں آس پاس اس درندے کے نشانات تلاش کرنے لگا۔ میں نے گارڈ کو محتاط رہنے کے لیے کہا اور خود دبے پاؤں جھاڑیوں میں جھانکنے لگا۔ اچانک ایک جھاڑی میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نے سانس روک کر اسے غور سے دیکھنے کے لیے چند لمحوں بعد مجھے ایک جانور کی پشت نظر آئی۔ اس کا رنگ سیاہی مائل یا خاکستری تھا۔ میں نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے شبے کو تقویت ملی کہ درندہ ریچھ ہو سکتا ہے، گینڈا بھی نہیں، شیر یا چیتا تو قطعی نہیں۔ میں اس کی تلاش میں دیر تک جھاڑیوں میں جھانکتا پھرتا رہا، لیکن وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ سورج بھی ڈوب رہا تھا، اسی لیے میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بستی والے لاش کی تلاش میں آ پہنچے اور انہوں نے اشک بار آنکھوں سے لڑکی کی مسخ شدہ لاش اٹھا لی۔ ہمارا کیمپ اس مقام سے 5 میل دور تھا۔ بستی والوں کے پاس لاٹھی اور کلہاڑیوں کے علاوہ لالٹینیں بھی تھیں۔
انہوں نے ایک لالٹین مجھے بھی دے دی اور گارڈ کے ساتھ کیمپ کی طرف چل پڑے۔ چند روز تک کوئی نیا حادثہ رونما نہ ہوا۔ میں صبح بندوق اٹھائے کسی نہ کسی فارسٹ گارڈ کو ساتھ لیے درندے کی تلاش میں نکل جاتا۔ کھانے پینے کا سامان اور پانی ہمارے ساتھ ہوتا اور دن بھر جنگل میں پھرتے رہتے۔ شام ڈھلتے ہی تو اپنے ہیڈ کوارٹر میں لوٹ آتے۔ اچانک ہی ایک روز خبر ملی کہ درندے نے قریبی گاؤں پر حملہ کر کے ایک 10 سالہ لڑکے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ میں کوسٹ گارڈ کو سارا راؤ اور رام جی کو ساتھ لے کر فوراً وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عورتوں کی آہو بکا سے ایک شور برپا تھا۔ سارے مرد لاٹھیاں اٹھائے درندے کی تلاش میں گئے تھے۔ بیوقوفوں نے ہمارا انتظار بھی نہ کیا۔ گارڈ نے عورتوں کو گھر میں رکھا، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ہم بھی مردوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہمیں جنگل میں مل گئے اور حادثے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مرد کھیتوں پر کام کر رہے تھے، گاؤں میں صرف عورتیں اور بچے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ درندے کا لقمہ بننے والا بچہ جو اپنی ماں کا اکلوتا لڑکا تھا دوڑتے ہوئے ذرا جنگل سے قریب چلا گیا۔ اچانک درندہ اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا لے گیا۔ شاید وہ جنگل کے سرے پر ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی لاش جنگل میں قریب ہی مل گئی۔ درندے نے اس کا صرف تھوڑا سا گوشت ہی کھایا تھا۔ جن بچوں نے درندے کو ایک نظر دیکھا ان کا بیان تھا کہ وہ چوپایا تھا اور اس کا رنگ قدرے سیاہ اور خاکستری تھا۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں بتا سکے۔ میں نے بڑے غور و خوض کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک جگہ بکری کو درندے کے چارے کے طور پر باندھ دیا جائے، لیکن مختلف مقامات پر کئی روز تک بچڑوں اور بکریوں کو باندھے رہنے کے باوجود درندے نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ درندہ صرف آدم خور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات کا اور انکشاف ہوا کہ درندہ صرف چھوٹی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مردوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اور کوئی چھوٹا سا جانور ہے، ورنہ وہ جوان مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھا لے جائے۔ میں فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر سے ملنے گیا۔ وہ ایک ہندو SR آرتھر تھا۔ اسے ساری صورتحال بتائی اور اس سے مدد طلب کی۔ ہم دونوں نے سوچ بچار کر کے مسلح افراد کی پارٹیاں ترتیب دیں۔ ہر پارٹی کا سربراہ ایک فارسٹ گارڈ تھا اور ساری پارٹیاں جنگل میں گھومنے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مہینوں تک کوئی واردات نہیں ہوئی۔ درندہ اتنا کائیاں تھا کہ کہیں دبکا رہا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ محض انسانی گوشت پر ہی تکیہ نہیں کرتا بلکہ عام گوشت خور بھی ہے۔ دراصل وہ جانوروں کے گوشت سے شکم پری کرتا ہے اور منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا مشغلے کے طور پر انسانی گوشت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور مونسون پھر آنے لگا۔ ہمیں اطمینان ہوا کہ اب 3 ماہ تک انسانی جانیں درندے کے ہاتھوں محفوظ رہیں گی۔ یہ 3 مہینے مرہٹی زبان سیکھنے میں گزارے۔ نہ صرف ٹوٹی پوٹی بولنے لگا بلکہ کچھ پڑھنے اور لکھنے بھی لگا۔ لیکن اس تمام عرصے میں درندے کا خیال کبھی میرے ذہن سے محو نہ ہوا، بلکہ میں مونسون ختم ہوتے ہی فوراً اقدامات کے منصوبے بناتا رہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بارش ختم ہونے پر درندہ ایک روز بھی انتظار نہیں کرے گا، فوری طور پر اپنے انسانی شکار کی تلاش میں نکلے گا، اور یہ شکار لازماً کسی بدنصیب ماں باپ کا معصوم بچہ ہوگا۔ اس تصور سے میرا خون کھول اٹھتا اور میں دانت پیسنے لگتا۔ میری واحد خواہش اس وقت یہ تھی کہ اب اسے کسی ماں کے لخت جگر یا باپ کے دلارے کو اٹھا لے جانے کی مہلت نہ دوں، ورنہ لعنت ہے میری زندگی پر۔ برسات رکتے ہی میں نے جنگل کے عین وسط میں اپنا کیمپ لگایا اور شکار پارٹیاں چاروں طرف پھیلا دیں۔ فارسٹ گارڈ میرے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ میں انہیں ساتھ لے کر جنگل میں گشت کرنے لگا۔ قرب و جوار کی بستیوں میں اعلان کرا دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ درندہ کسی بچے کو اٹھا لے جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، ہمیں فوراً اطلاع کی جائے۔ ایک روز میں اپنے کیمپ سے گشت کرتے کرتے کوئی 5 میل دور نکل گیا۔ ابھی راستے میں تھا کہ اطلاع ملی کہ کیمپ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر درندہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ذہن میں جھنجھلاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی اور درندے کی ہوشیاری پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ شکار پارٹیاں کافی فاصلوں پر تھیں اور کیمپ میں بھی کوئی نہ تھا، اسی لیے اس نے قریب آ کر اور میدان خالی پا کر وار کیا۔ میں اور میرے دونوں ساتھی اس گاؤں کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ اس وقت صبح کے 9-10 بجے کا وقت ہوگا۔ ہماری ہدایات کے مطابق گاؤں والوں نے درندے کا تعاقب نہیں کیا بلکہ دم سادے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ لڑکی کے والدین بھی چپکے چپکے سسکیاں لے رہے تھے۔ گاؤں والوں نے
हर तरफ सन्नाटा कर रखा था। तहम हमें दरिंदे को तलाश करने में आसानी रहे। मैं उनको सब्र और हौसले की दाद देते हुए वो जगह देखी जहां से दरिंदा लड़की को उठा ले गया था। वहां खून का एक कतरा भी ना था। कुछ फासले पर झाड़ियों के झुंड थे। इस ख्याल से कि दरिंदा लड़की को वहीं ले गया होगा, मैं कोसाराव और राम जी को लेकर आगे बढ़ा। जंगल में दाखिल होते ही एक खारदार झाड़ी में कपड़ों के टुकड़े उलझे हुए मिले और हम उन्हीं की रहनुमाई में आगे बढ़े। मैंने नजर सीध में गाड़ रखी थी। कोसाराव ने दाएं तरफ और राम जी ने बाएं तरफ। झाड़ियों को हमने नजर में ले रखा था। अचानक एक जगह गार्ड ठिठक गया और उसने मुझे इशारा किया। मैं पंजों के बल चलता हुआ उसके पास गया तो दाएं तरफ की घनी झाड़ियां कुछ हिलती हुई नजर आईं। आंखों पर जोर डाला तो एक छोटे से इंसानी जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया और चपड़ चपड़ की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। हम तीनों बैक वक्त मुस्ताद हो गए। मैंने दोनों को वहीं ठहरने का कहा और खुद बिल्ली की तरह आगे बढ़ा। मैं झाड़ी से कोई 10 कदम के फासले पर रुक गया और शुस्त बांध ली। खतरा था कि अगर झाड़ी के करीब गया तो मुमकिन है कि सरसराहट या कदमों की आहट हो और वो मूजी दरिंदा खबरदार हो जाए। मैं उन लम्हों में खुद को जिंदगी और मौत के दौराहे पर महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी की तरह मौत भी अजीज थी। मेरी नज़र के सामने वो मासूम बच्चे घूम रहे थे जिनकी आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थी। बस्ती वालों के सोगवार चेहरे और सहमे हुए बच्चे निगाहों के सामने उभर रहे थे। अब मुझे उस दरिंदे को ख़त्म कर देना था या उसके हाथों खुद मर जाना था। मैं अगले लम्हात के बारे में अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अचानक झाड़ियाँ जोर से हिली और एक स्याह गठरी सी फिजा में जस्त लगाकर मेरे सामने तेजी से लपकती हुई नजर आई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं हवास भागता ना हुआ और मैंने उस पर गोली चला दी। वो स्याह गठड़ी डगमगाकर नीचे गिरने लगी, फिर संभलकर मेरी तरफ आई। मैंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि अपने भरपूर तजर्बे के बावजूद मैं न जान सका कि वो दरिंदा जानवरों की कौन सी किस्म थी, और जब उसके करीब जाकर देखा तो वो चीता था। मैं हैरत से उसे देखने लगा। आम चीतों की तरह उसके जिस्म पर एक भी धारी नहीं थी। खाकतरी रंग के सिवा किसी और रंग का मामूली सा धब्बा भी ना था। मैं कुदरत की सनाई पर इतना दंग रह गया था कि गार्ड के करीब आकर खड़े होने की भी खबर ना हुई। उन्होंने उसे नापा तो वो 7 फीट 7.5 इंच का निकला। इससे मुझे और भी ताज्जुब हुआ कि वो जुस्त लगाकर फिजा में बुलंद हुआ था तो एक छोटी सी गठड़ी नजर आती थी जिसका हजम बमुश्किल 4 मुरब्बा फिट होगा। उसकी उम्र दरमियानी लगती थी, लेकिन पट्टे निहायत सख्त और मजबूत थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर पार्टियों के लोग और बस्ती वाले भी भागम भाग पहुंच गए। मुर्दा चीते को देखकर उन्हें हैरत भी हुई और इत्मीनान भी नसीब हुआ। लड़की की लाश को उसके वर्सा ने उठा लिया और सब चलने लगे तो मैं वहीं खड़ा टिकटिकी बांधे उस दरिंदे को देखता रहा और सोचता कि काश उससे मुठभेड़ उस वक्त होती जब उसने पहले इंसान को अपनी लज्जत दहन का शिकार बनाया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।